اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے نیت کس طرح کی جائے؟ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ ہر نماز کی نیت کے الفاظ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور جب تک وہ الفاظ نہ کہے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے لوگ بار بار یہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں نماز کی نیت کس طرح ہوتی ہے اور فلاں نماز کی نیت کس طرح ہوگی، اور لوگوں نے نیت کے الفاظ کو باقاعدہ نماز کا حصہ بنا رکھا ہے۔ مثلا یہ الفاظ کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وغیرہ وغیرہ۔ خوب سمجھ لیں کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے گھر سے نکلتے وقت دل میں یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہو گئی۔ میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہو گئی۔ یا میں نماز عید پڑھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہو گئی۔ میں نماز حاجت پڑھنے جا رہا ہوں تو نیت ہو گئی۔ اب یہ الفاظ زبان سے کہنا نہ تو واجب ہے، نہ ضروری ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ جائز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لہذا صلاۃ الحاجت پڑھنے کا نہ کوئی مخصوص طریقہ ہے اور نہ ہی نیت کے لیے الفاظ مخصوص ہیں، بلکہ عام نمازوں کی طرح 2 رکعتیں پڑھ لو۔ پھر جب 2 رکعتیں پڑھ لیں تو اب دعا کرو، اور یہ دعا کس طرح کرو اس کے آداب بھی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ یہ نہیں کہ بس سلام پھرتی ہی دعا شروع کر دو، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور یہ کہو کہ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کا شکر اور احسان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جائے اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ایک وجہ تو علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ جب آدمی کسی دنیاوی حاکم کے پاس اپنی غرض لے کر جاتا ہے تو پہلے اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تاکہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کر دے۔ لہذا جب دنیا کے ایک معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت اس کے لیے تعریفی کلمات استعمال کرتے ہو، تو جب تم احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہو تو اس کے لیے بھی تعریف کے الفاظ زبان سے کہو کہ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور آپ کا شکر و احسان ہے، آپ میری یہ ضرورت پوری فرما دیجئے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی دوسری وجہ بھی ہے، اور مجھے ذاتی طور پر اس دوسری وجہ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چونکہ انسان اپنی ضرورت کا غلام ہے اور غرض کا بندہ ہے، اور جب اس کو کسی چیز کی ضرورت اور غرض پیش آتی ہے تو وہ ضرورت اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری فلاں ضرورت پوری فرما دیں۔ اس دعا کے وقت اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس دعا میں ناشکری کا پہلو شامل نہ ہو جائے کہ یا اللہ آپ میری ضرورت پوری نہیں فرما رہے ہیں، میری حاجتیں آپ پوری نہیں فرما رہے ہیں، حالانکہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، دعا کے وقت ان نعمتوں کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا اور بس اپنی ضرورت اور غرض کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی حاجت اور ضرورت لے کر جاؤ تو اس حاجت اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگو، لیکن پہلے اس بات کا استحضار کر لو، یعنی اس بات کا دھیان کر لو کہ اس حاجت اور ضرورت کے ابھی تک پورا نہ ہونے کے باوجود تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی بے شمار نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ پہلے ان کا تو شکر ادا کر لو کہ یا اللہ یہ نعمتیں جو آپ نے اپنی رحمت سے مجھے دے رکھی ہیں، اس پر آپ کا شکر ہے اور آپ کی حمد ہے، آپ کی ثنا ہے۔ البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے، یعنی ایک حاجت اور بھی ہے، یا اللہ اس کو بھی اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے تاکہ انسان کی دعا میں ناشکری کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ انسان کو زندگی میں
جو غم صدمے اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، اگر انسان غور کرے تو یہ تکلیفیں بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فقر و فاقہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت شناس نگاہ مل جائے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے نعمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ تکالیف اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے تو جن لوگوں پر دنیا میں زیادہ تکالیف اور مصیبتیں نہیں گزری ہوں گی وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور پھر ہم اس پر صبر کرتے اور اس صبر پر وہ اجر ملتا جو آج ان صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ بہرحال حقیقت میں یہ تکلیف بھی نعمت ہے، مگر چونکہ ہم کمزور ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کے نعمت ہونے کا استحضار نہیں ہوتا۔ حضرت حاجی صاحب یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ اسی دوران مجلس میں ایک شخص آ گیا جو معذور تھا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا تھا۔ وہ آ کر حضرت حاجی صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دیں۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو حاضرین مجلس سے حیران ہو گئے کہ ابھی تو حضرت حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہوتی ہیں، اور اب یہ شخص تکلیف کے ازالے کی دعا کرا رہا ہے۔ اب اگر حضرت حاجی صاحب اس شخص کے لیے تکلیف کے ازالے کی دعا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعمت کے ازالے کی دعا کریں گے۔ حضرت حاجی صاحب نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، حقیقت میں یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہیں، لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ ہماری کمزوری پر نظر فرماتے ہوئے اس تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ اور پھر عین تکلیف کے وقت انسان کو جو بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں انسان ان کو بھول جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اب وہ اس پیٹ کے درد کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آنکھ جو اتنی بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، زبان میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سارے جسم میں کسی جگہ بھی تکلیف نہیں ہے، بس صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ دعا ضرور کرو کہ یا اللہ پیٹ کی تکلیف دور کر دیجئے، لیکن دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد و ثنا بھی کرو کہ یا اللہ جو اور بے شمار نعمتیں آپ نے عطا کی ہوئی ہیں، اے اللہ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، البتہ اس وقت جو یہ تکلیف آ گئی ہے اس کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کو بھی دور کر دیجئے۔ تو آگے اور بھی تفصیل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔